28 ستمبر 1997 کو ایپل کمپیوٹرز نے ایک ایڈ ریلیز کیا جس کا عنوان تھا تھنک ڈفرنٹ۔ اس ایڈ میں تاریخ کے سارے باغیوں اور انقلابیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بتایا گیا کہ دنیا نے تو ان لوگوں کو ریبلز، مس فٹس، پاگل اور فسادی تک قرار دیا، لیکن دراصل یہی وہ لوگ تھے جن کی دیوانگی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جارج برنارڈ شاء نے تو یہاں تک کہا کہ دنیا کی ساری ترقی انہی دیوانے لوگوں کی بدولت ہے۔ آج ہم رفتار پر آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جس کے پاس اسٹار پاور بھی ہے اور اسپرچویلٹی بھی، جس کا تذکرہ مسجد میں بھی ہوتا ہے اور مجلس میں بھی، جو شریفوں کا دوست بھی ہے اور خان کا یار بھی، جس کی آواز کی گونج خانقاہوں میں بھی ہے اور گناہ گاہوں میں بھی۔ اس میں اخلاص بھی ہے اور تسنع بھی۔ اس کا ہر کام، ہر عمل چیخ چیخ کر کہتا ہے، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے مولانا طارق جمیل سے اور ان کی زندگی کے وہ پوشیدہ پہلو بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے، بچپن کی شرارتوں سے رائیونٹ کی صعوبتوں تک، تبلیغی جماعت کے پوسٹر بوائے سے تبلیغی جماعت کے باغی بننے تک، خاندانی جائیدادوں سے MTJ کی لانچنگ تک، بازار حسن کے بیچوں بیچ مدرسہ بنانے سے عمران خان کی حمایت تک، بار بار رشتہ ریجیکٹ ہونے سے بیٹے کی حادثاتی موت تک، اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں سب بتائیں گے، یہاں سے نہیں بلکہ ان کے اپنے گاؤں سے، اور ہمارے الفاظ میں نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی اور بھتیجے کی زبانی۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک انکنونشنل مولانا کی کہانی آپ کے سبسکرائب کے بعد۔ ویسے رفتار کی فنڈنگ کا طریقہ بھی کافی انکنونشنل ہے، کیونکہ ہمیں کوئی سرمایہ دار فنڈ نہیں دیتا، بلکہ ہماری آمدنی آپ کی سبسکرپشن اور پیٹریون ممبرشپ سے آتی ہے۔ تو سبسکرائب کریں، پیٹریون ممبر بنیں اور چلیں ہمارے ساتھ مولانا طارق جمیل کی کہانی کی طرف۔ شہاب الدین غوری ہندوستان میں ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کر رہے تھے اور دلی کے مسند پر 6 صدیوں سے بیٹھے راجپوتوں کے سپوت پرتھوی راج چوہان کو للکار رہے تھے۔ بالآخر راجہ اور سلطان کی فوجیں تراوڑی کے مقام پر آمنے سامنے آ گئیں۔ شہاب الدین نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا تو دوسری طرف چوہان نے زمین کا واسطہ دے کر راجپوتوں کا خون گرمایا اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی تاپ اور سپاہیوں کی چیخ و پکار کی آوازوں سے میدان لرزنے لگا۔ شہاب الدین غوری خود اپنے لشکر کی قیادت کر رہا تھا اور سپاہیوں کے درمیان موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے۔ چوہان کے مقامی فوجی غالب آ گئے اور سلطان کے مجاہد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ شام ہوئی، لڑائی رکی اور دھول چھٹی۔ دونوں افواج نے اپنی ساتھیوں کی لاشوں اور زخمیوں کی تلاش شروع کی۔ لاشوں کے ڈھیر میں مسلمانوں کو ایک زخمی ملا جس میں ابھی بھی کچھ رمق باقی تھی۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں، خود سلطان شہاب الدین غوری تھا۔ ان کو فوری طور پر طبیبوں کے پاس لے جایا گیا۔ حالت بہت خراب تھی، مگر زخمی شیر کی طرح انہوں نے زخموں کو اپنی کمزوری کے بجائے انتقام کا ایندھن بنایا۔ وہ واپس اپنے قدموں پر کھڑا ہوا، اپنی فوج کو جمع کیا اور اگلے سال ہی چوہان سے دوبارہ لڑنے کا اعلان کیا۔ 1 سال اس نے خوب تیاری کی، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی، نااہل جرنیلوں کو فارغ کیا اور اگلے سال پھر اسی میدان میں اسی دشمن کا مقابلہ کرنے پہنچ گیا، اور اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان فتح یاب ہوا اور پرتھوی راج چوہان کو پہلے گرفتار اور پھر قتل کر دیا گیا۔ غوری کی فتح کے بعد راجپوتوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ کئی خاندان اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے ہی کچھ خاندان نقل مکانی کر کے اوکاڑا آئے اور پھر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے راوی کے کنارے میاں چنو کے قریب تولمبا کے مقام پر مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ کھیت کھلیان اور سبز باغات والی اس سرزمین پر آباد ہونے والوں میں مولانا طارق جمیل کا جد امجد حسین بھی شامل تھا۔ ہم لوگ راجپوت چوہان، ہم پرتھوی راج کی اولاد ہیں، چوہان کی، بلکہ وہ خود بھی چوہان ہی کہلاتا تھا، رائے پتھورا پرتھوی راج چوہان۔
اجمیر کا، دلی کا بادشاہ جو تھا، جب شہاب الدین غوری سے شکست ہوئی نا تو پرتھوی راج چوہان مارا گیا تھا اس میں، تو اس میں پھر جو راجپوت لوگ تھے وہ ادھر ادھر ہوئے، تو ہم لوگ بھی وہاں سے نکلے، تو نکلتے نکلتے اب روایات ہیں کہ جی بابا فرید چغر گنج کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں، معلوم نہیں، یا بہاؤالدین زکریا کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ چلے ہم آپ کو وہیں لے کر چلتے ہیں۔ ملتان سے موٹر وے کے ذریعے لاہور کی طرف سفر کریں تو تقریباً 100 کلومیٹر بعد عبدالحکیم انٹرچینج آتا ہے۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مولانا طارق جمیل کا آبائی علاقہ تلمبہ واقع ہے۔ ہم نے تلمبہ سے گزرنے والی جی ٹی روڈ پر کچھ منٹ سفر کیا تو ہمیں رئیس آباد گاؤں کا بورڈ نظر آیا۔ یہ مولانا طارق جمیل کے تایہ زاد بھائی میاں رئیس سے منسوب ہے، اور مولانا طارق جمیل کی زمینیں، باغات، ڈیرے اور آبائی گھر یہیں واقع ہیں۔ آئیے آپ کو مولانا کے زرعی زمینوں کی سیر کرائیں۔ ہم جاگیردار میں سے نہیں آتے، درمیانے زمینداروں میں سے آتے۔ اب ہم بڑے زمیندار ہو گئے ہیں، لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، بڑے کوئی نہیں ہے، بڑا لوگوں نے زمینیں اصل میں بیچ دی، ہم نے بیچی نہیں بنائی، تو وہ اس لیے ہم بڑے زمیندار بن گئے۔ ایک دوسرا میرا جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے مجھے بدنام کر دیا کہ یہ پتہ نہیں اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ جو جس سٹائل سے میں نے وہ چیزیں بناتا ہوں تو اس سے وہ لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جاگیردار ہے یا کیا۔ یہ مطلب اچھے اب بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں ہم، لیکن بہت بڑے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہمارے لاکھوں ایکڑ ہوں۔ مولانا طارق جمیل کی خاندانی زمینوں کی سیر کر رہے ہیں اور ان کے آبائی گھر دیکھ رہے ہیں تو اس شخصیت کا ذکر بھی سن لیں جو مولانا کے پہلے استاد اور مربی تھے، جن کا اثر و رسوخ اپنے خاندان پر ہی نہیں پورے علاقے پر تھا، اور جن کے نام سے آج بھی مولانا طارق جمیل کی خاندانی زمینیں منسوب ہیں۔ یہ شخصیت تھی مولانا طارق جمیل کے والد میاں اللہ بخش۔ ہمیں اس ڈاکیومنٹری کی تیاری کے دوران پتہ چلا کہ میاں اللہ بخش انتہائی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ عام زمینداروں کے برعکس اور روایتی مذہبی حلیہ نہ ہونے کے باوجود وہ علاقے کے مختلف جگہوں پر مذہبی تقاریر کرتے۔ وہ نہ صرف نماز کی پابندی کرتے بلکہ لوگوں کو بھی مسجد کی طرف بلاتے، لیکن اپنے بیٹے کے برعکس وہ ہاتھ جوڑ کر نہیں، ہاتھ چلا کر مسجد کی طرف لاتے۔ گالی بہت بڑی موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے، اتنی موٹی گالیاں دے کے تو ٹھڈا مارا ان کو، بیٹھے ہوئے تھے اور حکے بھی ان کے توڑ دیے اور لاتوں سے ان کے مارا کہ انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے منشی کو بلا کر کہنا کہ سب گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں جاؤ کہ سب روزے رکھیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، جو مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، اس پر سردیوں میں ہوتے تھے روزے، تو وہ مڈی کارڈ لگے۔ میاں اللہ بخش کی شخصیت کا جہاں یہ ایک پہلو تھا، وہیں ان کو سیاست سے بھی خاصی دلچسپی تھی۔ ان کے خاندان میں یہ بات مشہور ہے کہ قائد اعظم جب بھی ملتان آتے تو ان کے اسٹیج سیکرٹری میاں اللہ بخش ہوتے۔ مولانا طارق جمیل کے والد میاں اللہ بخش نے انتخابات میں بھی حصہ لیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے لیے بھی یہ بات حیران کن تھی۔ یہ 1970 کا سال تھا جب پنجاب میں بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بہت اچھی طرح مجھے وہ الیکشن یاد ہے، جلسوں میں بھی شریک ہونا، چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے۔ تو جب ایم این اے کے الیکشن اناؤنس ہوئے نا تو بہت سے لوگ وڈرا کر گئے کہ یار یہ تو ہوا چل پڑی ہے تو ہم وڈرا کر لیں، بے عزتی نہیں ہوگی، ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمارے علاقے کے بھی کافی سارے لوگوں نے، فیملیوں نے، مثلا حراج صاحبان نے وڈرا کیا اور پھر والد صاحب کا ساتھ دیا۔ تو اس کے باوجود والد صاحب جیت نہیں سکے، کیونکہ جو بھٹو نے ہوا چلا دی تھی نا جی کہ زمین کسان کی، مل مزدور کی۔ مولانا کے رشتہ داروں کو الیکشن تو یاد تھا مگر حلقے کا نام اور ووٹوں کی تفصیلات یاد نہیں تھیں، لیکن رفتار نے 1970 کے اس الیکشن کا مکمل نتیجہ ڈھونڈ نکالا۔ یہ ملتان کا حلقہ پی پی 124 ہے، جہاں سے پیپلز پارٹی کے عبدالعزیز کامیاب ہوئے، جبکہ مولانا طارق جمیل کے والد میاں اللہ بخش 11,000 ووٹوں کے ساتھ رنر اپ رہے۔ اور میرا باپ بیٹھا ہوتا پریشان، مہمان کوئی نہیں آیا تھا، خیر کرے رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا مہمان ہی کوئی نہیں آ رہے، کہ کہیں رب تو نہیں ناراض ہو گیا، ہفتہ پورا ہو گیا پرانا ہی کوئی نہیں آیا۔
یہ میرے باپ کا مزاج تھا۔ ویسے ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ 1970 کے بعد سے الیکشن سے دور رہنے والا مولانا طارق جمیل کا خاندان کیوں بہت جلد اور بہت طاقت کے ساتھ آپ کو واپس انتخابی میدان میں نظر آئے گا۔ لیکن ابھی ہم چلتے ہیں طارق جمیل کی بچپن کی شرارتوں کی طرف۔ ان کے رشتہ دار بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں نہانے کے لیے زمینوں پر نلکے لگے ہوتے جو پمپ سے چلتے تھے۔ ایک دفعہ طارق جمیل اپنے بھائی کے ساتھ ایسے ہی ایک پمپ پر گئے۔ دونوں میں اتفاق ہوا کہ ایک نہائے گا تو دوسرا پمپ چلائے گا تاکہ نہانے والے کو مشکل نہ ہو۔ طارق جمیل پہلے خود نہانے گئے، ان کا بھائی پمپ چلاتا رہا۔ وہ نہا کر فارغ ہوئے اور بھائی کے نہانے کی باری آئی تو اس کا پمپ چلانے کے بجائے اپنے کپڑے پہن کر دوڑ گئے۔ تو وہ میری چیز استعمال کر لینی، میری چیز اٹھا لینی، اور یہ جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ اس طرح کی حرکت کر لینی۔ تو ایک ہوتا نا کہ ڈومینیٹ کرنا، ڈومینیٹ کرتے تھے، لیکن وہ فیل نہیں ہوتا تھا اس وقت تک۔ جہاں چھوٹے طارق جمیل کے مزاج کا یہ ایک پہلو تھا، وہیں ان کے اندر خاندانی زمینداری کی اکڑ اور غرور بھی خوب تھا، حتیٰ کہ وہ اپنا سامان بھی خود اٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب میں پکڑوں تو میری عزت کے خلاف ہے، انارکلی میں مسلح لے کے پکڑ چلو، اور چاچے نے پکڑا ہوا ہے تو بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا چاچا جی کلی لے لو یہ مسلح۔ لگے نہیں پوتر میں آپ نہ پلیسا، میں کہا ہوں ٹھیک۔ طارق جمیل چھوٹی عمر میں ہی اپنے گھر اور گاؤں کو چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنے لاہور آ گئے۔ یہاں انہوں نے سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک مکمل کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پری میڈیکل میں داخلہ لے لیا۔ گاؤں کی طرح شہر میں بھی وہ اپنے شرارتی مزاج کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسکول سے ان کی شرارتیں مشہور تھیں، وہ لیٹر آتے تھے بورڈنگ سے، طالب صاحب ان کے تھے وہ ہاسٹل کے۔ اسکول سے کبھی بھی طارق بھائی کا تعریفی خط کبھی بھی نہیں آیا۔ 2021 میں مولانا طارق جمیل کے الما میٹر گورنمنٹ کالج لاہور نے ان کو مدعو کیا اور ان کی تقریر کا اہتمام کیا۔ مولانا جو ہی خطاب کرنے کے لیے بیٹھے، ان کے سامنے اپنی جوانی کا منظر آ گیا اور ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے میوزک کا شوق تھا۔ میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا، اب تو وہ پرانا ساز بن گیا ہے بینجو، اور گانے کا شوق تھا، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے۔ اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے، میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا، مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں، وہ میں سنو۔ میں نے انہیں سنایا تھا، چلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، ڈھونڈ لایا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے۔ طارق جمیل کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ تو امتحان میں بھی بس اللہ کا نام لے کر بیٹھتے اور کسی نہ کسی طرح پاس ہو جاتے۔ پیپر آتا تھا، پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا، یا اللہ نہ میں نے کوئی شے یاد ہے نہ میں نے کوئی شے آمدی ہے، تے پاس بھی ہونا ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے، اے مہربانی کر جڑا پرچا کل آنا ہے نا اے وچوں کٹ دے، بسم اللہ۔ لیکن اس کے باوجود ان کے والد میاں اللہ بخش کو ایک ہی دھن سوار تھی کہ طارق جمیل ڈاکٹر بنے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ زمینداروں کی مجلس لگے تو وہ سینہ چوڑا کر کے سب کو بتائیں کہ ان کا پتر تو شہر سے ڈاکٹر بنا ہے، ان کی پگڑ اور اونچی ہو اور ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو، اور اس سب کے خاطر اگر بیٹے کا شوق قربان ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ 2 باتیں کہتے تھے، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ، بڑی عزت ہے بڑا پیسہ۔ وہ اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا تھا، لیکن وہ پیسے کا ذوق کس کو نہیں ہے، کس کو شوق نہیں۔ طارق جمیل نے اپنے والد کی خواہش کی راج رکھتے ہوئے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ کالج سے یونیورسٹی آ گئے، لیکن مولانا کا مزاج اور عادتیں تبدیل نہیں ہوئی۔
ان کے اسکول کے زمانے کا دوست عزیز اللہ یونیورسٹی میں بھی ان کا ساتھی تھا، جن کے ساتھ وہ فلمیں دیکھنے جاتے۔ زندگی یوں ہی روا دوا تھی۔ عاشق بھی کیا کیا ترکیبیں سوچتے ہیں۔ یہ بیل مجھے سلمہ کا پیغام دے رہی ہے کہ آؤ آگے نہ بڑھنا پڑتے۔ طارق جمیل ڈاکٹری کی تعلیم کے باوجود سنگر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ والد بھی مطمئن تھے، طارق جمیل بھی مگن تھا۔ اور پھر اچانک وہ دن آ گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ طارق جمیل کی زندگی، اس کے شوق، اس کی عادتیں اور دوستیاں، سب کچھ تبدیل ہو گئی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ طارق جمیل بھی چھٹی کی صبح ویسے ہی گزار رہے تھے جیسے سارے اسٹوڈنٹ گزارتے ہیں۔ اچانک ان کے کمرے میں ان کا ساتھی عزیز اللہ آیا اور ان کو جگایا۔ طارق جمیل واقعی گہری نیند میں تھے۔ عزیز اللہ نے ان کا بازو کھینچ کر بولا، اٹھو چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ کام ہے۔ اب دوستی کا اصول ہوتا ہے کہ بھائی نے کہا ہے چلنا ہے تو اپنی حالت کی پرواہ اور جانے کی وجہ پوچھے بغیر بس چلنا ہے۔ طارق جمیل بھی بس اٹھ کر چل دیے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دوست نے ان کو نیند سے نہیں، غفلت سے جگایا ہے، اور جس جانب وہ قدم بڑھا رہے ہیں وہاں سے ان کی واپسی کبھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے دوست سے تو نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن خود ہی سوچا کہ جمعے کے دن نئی فلم لگتی ہے تو یقیناً وہی دیکھنے جا رہے ہوں گے۔ میرے دل کی ہے آواز کہ بچھڑا یار ملے گا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ لیکن عزیز اللہ سینما گھر کے بجائے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ طارق جمیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں پھر چلیں گے۔ طارق جمیل کو ابھی بھی یہی لگا کہ شاید سیکنڈ شو میں فلم دیکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ان کو خیال بھی نہیں آیا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد طارق جمیل نے عزیز اللہ کو پھر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے بالآخر ان کو حقیقت بتا ہی دی۔ میں تبلیغ والوں کے ساتھ 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ طارق جمیل نے سن کر ہاتھ باندھ لیے، کہا تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے تو ضرور جاؤ، مگر مجھے معاف رکھو۔ لیکن دوست کے اصرار پہ تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو پھر تبلیغ میں جا رہے تھے۔ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا۔ میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی۔ طارق جمیل بادل نخواستہ تیار ہو گئے۔ طارق جمیل نے 3 دن یعنی تبلیغی زبان میں سیروزہ لگایا۔ اس زمانے کی تبلیغ آج کی تبلیغ سے بہت مختلف تھی۔ نہ ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں سفر کا تصور تھا، نہ مرغن غذاؤں سے نصرت ہوتی تھی۔ ہر فرد اپنا بستر کندھے پر اٹھا کر پیدل چلتا، گھر گھر اللہ کی دعوت دیتا، دال روٹی سے گزارا کرتا اور رات کو اسی بسترے پر سو جاتا۔ شاید اسی لیے صرف 3 دن نے طارق جمیل کی زندگی بدل دی۔ تو جب وہ سروزہ لگا کر واپس آیا تو میری بہن نے تو رونا شروع کر دیا کہ بندہ بھیج دیا گاؤں وہاں سے، کیونکہ اس وقت کوئی فون تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ 1970 کی بات ہے کہ 71 کی، کہ ساڈا برا تا کملا ہو گیا ہے تے ابا جی امی نوں دسو جلدی آویں تے گلاں عجیب عجیب کردا ہے جڑیاں اسی اگے کدی نہیں سنیاں۔ تے 3 دہاڑے واسطے گیا تے پاگل ہو گیا، کملا ہو گیا، بڑی عجیب سی باتیں کرتا ہے، بستر سر پہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ کرو وہ کرو، اور جو چیزیں ہم نے کبھی سنی نہیں تھی۔ یہاں 1 منٹ رکیں۔ آپ کو ساری تفصیلات سن کر یہی لگ رہا ہوگا کہ 3 دن لگانے سے اچانک طارق جمیل کا جذبہ ایمانی جاگ گیا اور انہوں نے اپنی زندگی تبلیغ میں لگانے کی ٹھان لی۔ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن اس پوری سچویشن کا ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹپیکل جینزی ہے، کانوں میں ہیڈ فون، ہاتھ میں موبائل فون، اپنی دنیا میں مگن، فاسٹ فوڈ کھانا اور کنسرٹس میں جانا اس کا معمول ہے۔ مولانا بھی اپنے زمانے کے جینزی تھے، اور اوپر سے ان کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا، اور سونے پر سہاگا میڈیکل کی مشکل پڑھائی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تبلیغ کی شکل میں ٹین ایجر طارق جمیل کو ایک اسکیپ نظر آیا ہو۔ خیر، مولانا نے پڑھائی کا بستر گول کیا اور 4 مہینے کے لیے بستر باندھ لیا، لیکن 4 مہینے لگانے کا فیصلہ بھی نسبتاً چھوٹا فیصلہ تھا۔ اصل بڑا فیصلہ مولانا طارق جمیل نے 4 مہینے کے اختتام پر کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ میڈیسن کی پڑھائی چھوڑ کر عالم دین بنیں گے۔
مولانا طارق جمیل کے والد کو ان کی 3 دن یا 4 مہینے لگانے پر اعتراض نہیں تھا. وہ تبلیغی جماعت سے واقف نہیں تھے لیکن دین سے محبت ضرور کرتے تھے, اس لیے بیٹے کے دیندار بننے پر انہوں نے زیادہ روک ٹوک نہیں کی. لیکن میڈیکل چھوڑ کر عالم بننا ان کو کسی صورت قبول نہیں تھا. 3 دن کے بعد پھر انہوں نے 40 دن کیے. 40 دن کے بعد یہ وعدہ لے لیا کہ تو ڈاکٹر بنے گا. بیچ میں جو تو نے چھوڑا ہے تو ڈاکٹر تو بن گا, نہیں بنوں گا انشاءاللہ. تو پھر 40 دن سے 4 مہینے لگا کر پھر ان کا پکا ارادہ تھا کہ میں اب تیاری کر کے اپنا ایگزام پورا کروں گا اور ایڈمیشن لوں گا ڈاکٹری میں. تو رائے میں خود ہی بتاتے ہیں, کیونکہ میں ساتھ تو نہیں تھا نا جی, لیکن یہ ہے کہ جب وہ رائے میں پڑھتے تھے ہماری ملاقات ہونی, جانا ملنا, ابا جان نے جانا, منع نہیں کرتے تھے نا, کیونکہ والد صاحب دینی مزاج کے تھے اور ہمارا تعلق مولانا احمد علی لاہوری کے گھرانے سے تھا. تو والد صاحب والدہ کو ہم نے تو زندگی بھر قرآن نماز پڑھتے دیکھا, لیکن وہ اس کو اپنے ایک طریقے پہ چلاتے تھے. یہ طریقہ تبلیغی جماعت کا ذرا مختلف تھا. مولانا نے ابھی ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا, مگر جانتے تھے کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوگا. ہر ٹین ایجر کی طرح جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے, مولانا بھی کنفیوز تھے. وہ عالم بننے کا ارادہ تو کر چکے تھے مگر والد کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی میں والدین کی رضامندی بھی شامل ہو جائے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنا مدعا بیان کریں کہ ان کے والد مان جائیں, کس وقت اور کس طریقے سے بات کریں. اور پھر ایک دن طارق جمیل نے ہمت باندھ لی. اس میں نے بم پھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے. یا اللہ یا اللہ, ایک طوفان اٹھا, جیسے غصہ اور لڑائیاں اور جھگڑے. یہ مولانا کی پہلی باقاعدہ بغاوت تھی, اور میرے خیال سے نوجوان مولانا کی اس بات سے ضرور ریلیٹ کریں گے, کیونکہ اپنے بچوں اور ان کی لائف چوائسز کے متعلق آج بھی اکثر پاکستانی والدین وہی ذہنیت رکھتے ہیں جو 50 سال پہلے گاؤں کے ایک جاگیردار کی تھی. مولانا کے والد نے اپنے بیٹے کا نقطہ نظر سمجھا, نہ ان کے شوق کا احترام کیا. ان کو اگر فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ ان کا حلقہ احباب, ان کے زمیندار دوست اور دوسرے جاگیردار ان کو کیا تانے دیں گے. اب اس کے آگے کی کہانی ہم کیا سنائیں گے, آپ مولانا کے مخصوص انداز میں خود ہی سنیں. تو میرے والد انٹر ہوئے گھر میں. سفید کرتا تھا, سفید چادر باندھی ہوئی تھی, پگڑی کھول کے انہوں نے کندھے پر رکھی ہوئی تھی. مجھے دیکھ کے ان کو ایک دم جوش چڑھا, یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. وہ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا, ٹپ ٹپ آنسو. میں اتنا حیران پریشان. تو وہ میری والدہ نے مجھے ایک طرف کر کے کہا میں راضی ہوں, تو جا جدے جا بنائی. مجھے 300 روپیہ دیا کہ اہل ہے جا جدے جا. تو اسی بات کا تذکرہ چھڑ گیا تو وہ پھر غصے میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب تو مولوی بننا تھا اٹھی نکل جائے میرے گھروں. تو یہ پھر اس رات روتے بھی رہے, نفل بھی پڑھتے رہے, اللہ سے مانگتے بھی رہے. یہ گندا دامن, یہ گناہوں سے کالا سیاہ ہے, ہمارے دل بھی گندے, نافرمان ہے, گناہگار ہے, کافر نہیں ہے. ذرا تصور کرے, زمیندار گھرانے کا بیٹا, گلوکاری اور اداکاری کا شوقین, نازوں اور نخلوں میں پلا بڑا لڑکا, جیب میں 300 روپے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر تبلیغی مرکز رائیونڈ پہنچ جاتا ہے. مولانا اکثر اپنے انٹرویوز اور بیانات میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکالا تو وہ رائیونڈ گئے اور وہاں مدرسے میں داخلہ لے لیا. کچھ سال بعد ان کے والد کا دل بھی نرم ہو گیا, مگر وہ کچھ سال بہت بھاری سال تھے. 18-19 سال کا نوجوان لڑکا جس کو کل تک بازار میں اپنا سامان اٹھانا بھی گوارا نہیں تھا, آج سخت سردی میں فجر کی اذان سے پہلے لوٹا اٹھائے لائن میں کھڑا تھا. جس کی فرمائش پر دسترخوان تیار ہوتے تھے, آج وہ خود گرم تندور پر کھڑا مہمانوں کے لیے روٹیاں لگا رہا تھا. جس کو اپنے تکیے کے علاوہ کسی اور تکیے پر نیند نہیں آتی تھی, وہ چٹائی کو اپنا بستر بنایا ہوا تھا. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں. اللہ یار, وہ کوئی زندگی تھی, توبہ.
اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اینٹوں کے اوپر وہ ٹرنک رکھے ہوئے ہیں، اس میں سامان، اور ادھر صف بچھی ہوئی ہے اور اتنی ساری جگہ ہے اور تکیہ اور وہ بیڈ ملا ہوا ہے، اور ڈیوٹیاں لگنی، کھانا پکانے کی، صفائیاں کرنے کی، لیٹرینوں کی صفائیاں کرنے کی۔ تو رائیونڈ میں پنکھا، مسجد میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، بجلی تھی، پنکھے نہیں ہوتے تھے۔ اذان جو تھی وہ اسپیکر پہ نہیں دی جاتی تھی، ویسے دی جاتی تھی، ایک ہی مسجد تھی، اور لوگوں کا جو ہے وہ لنگر خانہ، اس میں کھانے پکانے، تندور پہ روٹیاں لگانی، اور سب سے بڑا نفس مرتا جب آپ وہ ہوتے تھے نا ایسے بنے ہوئے سٹنگ پوزیشن میں یوز کرنا، کوئی فلیش نہیں ہوتا تھا، تو ہاتھ سے آپ کو وہ گن صاف کر کے آگے لے جانا ہوتا تھا۔ لیکن ریبیلیس طارق جمیل کے لیے یہ سب پارٹ آف ایڈونچر تھا، اور ان کو یہ سب منظور بھی تھا، کیونکہ وہ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ مشقتوں کے یہ دن مولوی بننے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے۔ اب مولانا طارق جمیل کو اپنی برادری سے مخالفت کا سامنا تھا۔ ان کو عزت سے نہیں، بیچارگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا، یہاں تک کہ ان کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ جب شادی کے وقت تھا نا جی، تو شہرت تو نہیں تھی، یہ اس طرح کی بات 82-83 کی بات ہے یہ میرے خیال میں، تو فیملی میں بات چیت چلی تھی، مگر رشتہ دینے والے ذرا کتراتے تھے۔ فیملی کے اندر رشتے تھے، ایک آدھا ہی رشتہ تھا، بڑی مختصر فیملی تھی ہمارے بچپن میں، بہت ہی مختصر کزنس تھے، جہاں بھی کوئی بات ہوتی تھی تو یہ چیز آڑے آتی تھی کہ وہ مولوی ہیں۔ قدرت کا نظام ہے، انسان جب کسی کام میں وقت، محنت اور صلاحیت خرچ کرتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اس کو جلد یا بدیر پھل ضرور ملتا ہے، اور مولانا کو یہ پھل ان کی خطابت کی صورت میں ملا۔ آواز تو ان کی ہمیشہ سے اچھی تھی، کالج کے زمانے میں بھی اسٹیج پر آتے تو سب کو مسحور کر دیتے۔ فرق یہ تھا کہ جس شیریں زبان سے پہلے وہ لوگوں کو گانے سناتے، اب وہ اس سے خدا کی تعریف کے موتی بکھیرتے۔ جس انداز بیان میں وہ پہلے اداکاری کے جوہر دکھاتے، اس کو اب اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں استعمال کرتے۔ جس حافظے سے کوئی سر اور دھن محو نہیں ہوتا تھا، اس سے اب اشعار، احادیث اور آیات کے پھول جھڑتے، اور اس سب سے بڑھ کر لہجے میں تاثیر، جو ان کی صلاحیت سے زیادہ قربانی کی عکاس تھی۔ وہ بولتے تو گویا وقت تھم جاتا، مجمع پر سحر طاری ہو جاتا۔ وہ آغاز کرتے، پھر دھن پکڑتے، پھر جلال میں آتے، الفاظ کا ایک سمندر روا ہوتا، اشعار کا گویا تانتا بن جاتا، مثالیں گویا ان کی گھر کی باندھی ہوتی اور استعارہ جیسے ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوتا۔ ان کا ہر فقرہ آیت یا حدیث سے مزین ہوتا۔ وہ ہنستے تو مجمع کھلکھلا اٹھتا، وہ روتے تو مجمع رو دیتا۔ کراچی والے الطاف حسین کی تقریر کے دوران ہونے والی خاموشی کو جانتے ہیں، کچھ اس کو بھائی کی محبت کی دلیل کہتے ہیں، کچھ اس کو خوف کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن مولانا بغیر کسی دھمکی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی قومیت کے نعرے کے اپنی زبان سے لوگوں پر راج کرتے۔ وہ جس طرف اشارہ کرتے، لاکھوں نگاہیں اسی طرف اٹھ جاتی۔ وہ جس طرف سے منہ پھیر لیتے، سب اس طرف سے اپنا رخ موڑ لیتے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی نفرت آمیز بات نہیں کی، کبھی اشتعال نہیں دلایا۔ مولانا تبلیغ کے لیے وہی تھے جو پاپ میوزک کے لیے ٹیلر سوئفٹ، کرکٹ کے لیے ویرات کوہلی اور فٹ بال شائقین کے لیے رونالڈو ہے۔ وہ محض ایک مقرر نہیں، ایک فینومینا تھے۔ ہر ریکارڈر سے ان کی آواز گونجتی، اور انٹرنیٹ آنے سے پہلے دنیا ان کی آواز کو پہچانتی۔ یہ تھے وہ مولانا جن کو ہمارا جین زی نہیں جانتا۔ ارے یوٹیوب تو مولانا کا ریٹائرمنٹ پلان ہے۔ ان کا پیک تو 80s اور 90s میں تھا، جب پارلیمنٹ سے JHQ تک ہر ادارہ ان کو ہوسٹ کرنا اپنی سعادت سمجھتا۔ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والا سعید انور بھی ان کا مرید تھا، اور کروڑوں کا محبوب جنید جمشید ان کی نظر کرم کا طالب تھا۔ 2003 میں کرکٹ ٹیم مولانا کے پاس جب ورلڈ کپ کھیلنے گئی تھی تو پہلے مولانا کے پاس آئی تھی، زیادہ تر پلیئرز مولانا کے پاس آئے تھے، اور آج تک بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب 2000 میرا خیال ہے 19 کا یا 23 کا ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے انضمام کے گھر ساری کرکٹ ٹیم اکٹھی ہوئی تھی، شاہین افریدی، بابر اعظم، سب لوگ انضمام الحق کے گھر اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں بھی موجود تھا اور مولانا بھی ادھر گئے تھے۔ دنیا تو مولانا کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی، لیکن رائیونڈ میں حالات کچھ مختلف تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ آج بھی اکثر لوگ مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت کا سربراہ یا ترجمان سمجھتے ہیں،
حالانکہ مولانا کبھی بھی تبلیغی جماعت کے اکابرین، فیصلہ ساز اور کلوز سرکلز کا حصہ نہیں رہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا نے شروع سے ہی کئی معاملات پر ان سے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف دراصل مولانا کی ان کنونشنل شخصیت اور تبلیغی جماعت کی روایت پسندی کا اختلاف تھا۔ مین اختلاف مولانا کا تبلیغ سے ڈے ون سے ایک ہی ہے کہ مولانا کہتے تھے کہ میڈیا کو یوز کرو اپنی بات پبلک تک پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ والے کہتے تھے کہ جی نہیں، میڈیا کو ہم نے نہیں یوز کرنا، ہم نے میڈیا سے دور رہنا ہے اور ہم نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے۔ تو وہ مین صرف یہی بنی ریزن۔ تو پچھلے جو پہلے والے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کے ساتھ کبھی بھی بہت آگے بات نہیں گئی۔ پھر جب تبدیلی ہوئی، نئے لوگ آئے، ان کے ساتھ پھر معاملات بہت آگے تک چلے گئے۔ اس میں پھر کچھ لوگوں کی ذاتی عداوتیں بھی شامل ہو گئیں۔ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کوئی تبلیغ کوئی انسانی نیچر سے استثناء حاصل نہیں ہے، چاہے کوئی مذہبی جماعت ہو، چاہے کوئی غیر مذہبی جماعت ہو، انسانی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا، مولانا کی شخصیت بڑی ہوتی جا رہی تھی اور جماعت کے بڑوں کو خدشہ ہو چلا تھا کہ کہیں عوام تبلیغ کے بجائے طارق جمیل کے لیے تو اجتماعات میں نہیں آ رہے۔ طارق جمیل کی مقبولیت ان کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ تبلیغ میں مائنس طارق جمیل فارمولے پر عمل شروع ہو گیا۔ کراچی سے لے کر پشاور تک لاکھوں نوجوان اجتماعات میں طارق جمیل کے بیان کا انتظار کرتے رہتے، لیکن ممبر پر طارق جمیل کی جھلک بھی نہیں نظر آتی، یعنی آج کی زبان میں طارق جمیل کو آف ایئر کر دیا گیا۔ بیسیکلی تبلیغ نے اپنے آپ کو، میرے خیال سے یہ میری رائے ہے، تبلیغ نے اپنے آپ کو نا اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ دیکھیں کوئی بھی شخصیت تو وہ جتنی بھی بڑی ہو جائے نا، شخصیت کبھی ادارے سے بڑی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ایک ادارہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہ کرے، جدید تقاضوں کو سمجھ کے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، ادارے کے اچھے پرفارمرز ہیں ان کو آگے نہ لے کر آئے، ان کو پروموٹ نہ کرے، تو میرے خیال سے پھر وہ ادارہ جو ہے نا وہ خود ہی محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی اپنے آپ کو لمیٹائز کر دیتا ہے۔ بیسیکلی مولانا کی شخصیت تو پھیلی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ تبلیغ نے مولانا کو کوئی بند کرنے کی کوشش کی، میں یہ کہوں گا کہ تبلیغ نے اپنے آپ کو پھیلایا نہیں۔ تبلیغ نے نئی جنریشن کو یا نئے لوگوں کو اپنے آپ سے متاثر کرنا چھوڑ دیا۔ کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر رہا ہے، لعنت تو تمہاری عقلوں پر۔ اس غیر اعلانیہ پابندی پر مولانا طارق جمیل کئی سال خاموش رہے، لیکن 2025 کے مانسہرہ اجتماع میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ان کا صبر جواب دے گیا۔ 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا، اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں، کم وقت تو تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس واقعے کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ محض اس بات پر اختلاف تھا کہ مانسہرہ میں مولانا کی موجودگی کی خبر پھیل گئی تھی اور سب کو مولانا کے بیان کا انتظار تھا۔ ایسے میں ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح مشورے میں ان کو بیان نہیں دیا گیا۔ فرق یہ تھا کہ ہمیشہ فیصلہ کرنے والے مولانا کے بڑے ہوتے تو مولانا بوجھل دل کے ساتھ فیصلہ قبول کر لیتے۔ اس مرتبہ کیونکہ ان کو بیان سے محروم کرنے والے ان کے ساتھی یا شاگرد تھے، اس لیے مولانا نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو زبردستی اجتماع گاہ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، جس پر مولانا نے نہ صرف شکوہ کیا بلکہ اس شکوے کو پبلک بھی کیا۔ تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے، کیونکہ تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے۔ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے۔ مولانا کا تبلیغی جماعت کے بڑوں سے صرف ایک مطالبہ تھا کہ ان سے انکنڈیشنل سرنڈر کروانے کے بجائے انہیں قرآن، حدیث اور لاجک سے کنونس کیا جائے۔ دیکھیں، آپ کو لوگ کہتے ہیں جیسے آپ فرمائیں، اگر آپ نے مجھے پڑھایا نہ ہوتا تو میں بھی کہتا جیسے آپ فرمائیں۔ جب آپ نے میں قرآن و حدیث پڑھایا ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا جیسے آپ فرمائیں۔ آپ دلیل دیں گے قرآن و سنت سے تو میں کہوں گا سمعا و طاعتا، لیکن صرف یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں
मेरी उम्र भर का प्रयास था, मेरे दर्द के थे वो दास्ता, इसे तुम हंसी मत पूरा। मौलाना का ये मिजाज सिर्फ तबलीगी जमात के साथ नहीं, उनके दीगर कामों में भी नज़र आता है। उन्होंने हमेशा अनकन्वेंशनल तरीक़ा अपनाया, हमेशा मुनफरिद रास्ते पर चले और उस काम को अपना मकसद बनाया जो सबकी नज़रों से ओझल था। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल मौलाना तारिक जमील का फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ है कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शिया होना है तो जिन्नात और इंसान सुन लो, मैं भी शिया हूँ। इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान शुरू से ही मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों, कौमियतों और ज़बानों में बांट दिया गया। हमारी बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह यही तकसीम है, और इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए मौलाना ने जो किरदार अदा किया है उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। जैसे ईदी की खैरात सारी इंसानियत के लिए थी, वैसे ही मौलाना की तबलीग भी सभी के लिए थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मौलाना तारिक जमील ने कभी अपनी पहचान देवबंदी आलिम के तौर पर नहीं कराई, बल्कि हमेशा अपने बयानात में यकजहती और भाईचारगी का सबक दिया। डॉक्टर फरहत हाशमी से लेकर बरेलवी, जमात इस्लामी और हत्ता के अहले तशी के लिए उन्होंने हमेशा अपना दिल और बाहें खोली। मैंने तुम्हें मसलक से ऊपर उठाया है, तुम आगे देवबंदी बन के रहो तो ये तुम्हारी शानत है, सल्फी बन के रहो ये तुम्हारी शानत है, बरेलवी बन के रहो ये तुम्हारी शानत है, अत्यांती है। जिस मुल्क में काफिर काफिर के नारे बुलंद होते हों, वहाँ किसी सुन्नी आलिम का शिया की मजालिस में शरीक होकर उनको गले लगाना मामूली बात नहीं है। लेकिन मौलाना ने मुखालिफत की परवाह किए बगैर हमेशा भाईचारगी और जोड़ की ही बात की। मेरे हर बयान में अहले बैत का तस्करा होता, और ये मेरा ईमान है कि ये मेरी बख्शिश का बहुत बड़ा वसीला है अगर अल्लाह के यहाँ कबूल हो। आजकल इख्तिलाफी बात किए बगैर यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं बनते, और दूसरी तरफ मौलाना ने अपने हज़ारों बयानात में आज तक कभी कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं कहा जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो। आज जनाब मौलाना तारिक जमील साहब शियों के जहन पर गालिब आते जा रहे हैं। क्यों? कोई एक बताए कि जिसके मोबाइल में उनका क्लिप ना हो। मसलों का हल, ज़हनी उलझनों का हल, इंसान की ज़मीर की बेदारी, लोगों को अब तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन ये तो मौलाना की शख्सियत का वो पहलू है जो सबके सामने है और जिसको सब जानते हैं। अभी हम मौलाना के जिस कारनामे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाएंगी। यूँ समझ लें कि मौलाना का लेगेसी प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक पूरा इदारा कायम किया है, और उसकी नुमाइश के लिए न किसी बड़े शहर में बैनर लगाए, ना ही कहीं ढंडोरा पीटा, बल्कि खैराती कामों के उसूल के मुताबिक अपने घर और अपने गांव से उसका आगाज़ किया। उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमें मौलाना के आबाई इलाके तुलंबा की तारीख़ समझना होगी। अगर आप एस्थेटिक्स का ज़ौक़ रखने वाले इंसान हैं तो आपने यकीनन संजय लीला भंसाली की वो मूवीज़ देखी होंगी जिनकी कहानी मुग़लिया दौर के बाज़ार हुस्न के गिर्द घूमती है। इसी निस्बत से लाहौर की हीरा मंडी और कराची का नेपियर रोड मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलंबा में भी सदियों पुराना बाज़ार हुस्न कायम है। लोक रिवायात के मुताबिक सन 1818 में रंजीत सिंह ने यह बाज़ार कायम किया। मौलाना तारिक जमील साहब से पहले इस इलाके की बड़ी बुरी शोहरत थी। इवन कि जब मैं यानी कि यहाँ पे पढ़ने आया 2001 में, तो उस वक़्त जो कुछ लोग इसकी बुरी शोहरत से वाकिफ़ थे, उनको जब बताया जाता था कि हम तुलंबा पढ़ते, कहते तुलंबा में क्या पढ़ते हो, बड़ा ऐसे हंस के और बड़ा इसमें मज़हिका खेज़ अंदाज में पूछा, तुलंबा में क्या पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ दीन का इल्म होता है। तो यहाँ पे जैसे गलत निस्बत से जिस्म फरोशी का एक अड्डा जो कि गुज़िश्ता 200-250 साल से आबाद था, उसकी निस्बत से इसकी बड़ी शोहरत थी। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने बाकायदा उसमें जाके काम करना शुरू किया। अपनी इवन के अपनी हमशीरा के साथ वहाँ गए, 3 दिन की जमात वहाँ से निकली, मौलाना की हमशीरा उन ख़वातीन के साथ गई, उनकी जो है वक्तन फ़क्त उनकी दावत करना, उनमें बयानात करना। तो बिलखुसूस वो औरतें जो कि बूढ़ी हो जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी तकलीफ़ दे और बीमारियों में होती है, तो उनकी केयर, उनकी जो है वो उनकी बीमारियों का इलाज करवाना, उनका ख्याल रखना। जिन ख़वातीन की गलियों से शराफत का जोम रखने वाले गुजरना भी गवारा नहीं करते, मौलाना ने उन गलियों में अपना मदरसा बसाया। जिन ख़वातीन की तरफ लोगों की सिर्फ हवस भरी निगाहें उठती थीं,
مولانا نے ان کے لیے پلکوں کو بچھایا. جنہیں لوگ اچھوت سمجھتے تھے ان کی طرف مولانا نے اپنا ہاتھ بڑھایا, ان کو معاشرے کا حصہ بنایا, ان کے بچوں کی شادیاں کرائی, ان کے بزرگوں کا علاج کرایا, اور جس نے اس بازار سے نکلنے کا عہد کیا اس کے لیے روزگار کا انتظام کیا. اس میں سب سے بڑا جو وجہ بھی یہ ہے کہ وہ تبھی چینج آ سکتی ہے کہ ان کی اگلی نسل کو چینج کیا جائے. تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اب جو ہمارا پورا فوکس ہے وہ ان کی اگلی نسل ہے کہ کیسے اس کی اگلی نسل کو تعلیم کی روشنی سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ اس دلدل سے نکل سکے. پہلے مولانا طارق جمیل یہ کام انفرادی حیثیت میں کرتے تھے, لیکن پھر مولانا نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن قائم کیا. 2019 کی بات ہے کہ مولانا کا بیان تھا, تو مجھے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مولانا کے ساتھ جاؤں, سنوں کہ آخر وہ ان سے کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کا وہ اس ماحول کی وجہ سے خیر کی بات کا اثر کرنا اور خیر کی بات سنتے بعض دفعہ ایسے لوگ ایک ریئیکشن میں آ جاتے ہیں. تو مولانا کے ساتھ جانا ہوا بیان میں, سامنے ساری وہ خواتین تقریباً 200 سے 250 سے قریب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. مولانا نے ان سے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھوک کے واقعات بیان کیے تو ہر آنکھ اشکبار تھی, ہر خاتون رو رہی تھی. اور آخر میں مولانا سے اتنی بات کی کہ جتنی تم میں سے بڑی ہیں وہ میری بہنیں, جتنی میری چھوٹی ہیں وہ میری بیٹیاں, میں تمہاری خواہشات تو پوری نہیں کر سکتا, لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں عزت کا کھانا کھلاؤں. تو اس وقت میری ہی مولانا نے کہا کہ آپ ان کی رجسٹریشن کریں. جب ان کی رجسٹریشن ہوئی اور ان کو ہم نے جو اس وقت کے اعتبار سے 2019 کے اعتبار سے مناسب فی فرد فی میل کے اعتبار سے اسٹائپن لگایا تو وہ 37 لاکھ روپے بنتے تھے. تو اس پہ ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں لے کے چلنا. مولانا کا دیگر بھی فلنتھراپی کا دائرہ کا اتنا بڑھ چکا تھا, تو پھر یہ ڈسیژن ہوا کہ ایک باقاعدہ ادارہ بنایا جائے اور مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. اس کے پیچھے یہ بنیادی طور پر یہ محلہ کاز محرک بنا, اور باقاعدہ جو اس کا پہلا ٹاسک یہ تھا کہ ان خواتین کو کیسے ان کی ہیلپ آؤٹ کی جائے. تو معشوق کے لیے, جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں, شاعری بھری پڑی ہے, اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے یہ گالی چیز تھی. ہم نے بازار حسن ریہیبلیٹیشن پروگرام کے علاوہ فاؤنڈیشن کا ایک اور پروجیکٹ دیکھا, اور وہ یہ اسکول تھا جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. یہاں ایک کلاس میں 15 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے, اور ہر کلاس میں ٹیچر کے ساتھ اسسٹنٹ ٹیچر بھی ہوتا ہے. ہمارے لیے ان اداروں کی موجودگی سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مولانا طارق جمیل نے کبھی میڈیا پر ان اداروں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا, اور نہ ہی ان کے لیے چندے کی کوئی اپیل کی. بس خاموشی کے ساتھ اپنے وسائل سے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ادارے قائم کر دیے جن سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ویسے چندے سے یاد آیا, کراچی میں MTJ فاؤنڈیشن کے دفاتر تو نہیں ہیں, لیکن MTJ برانڈ کی آؤٹ لیٹ ضرور موجود ہیں جن پر اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. چلیں, جہاں مولانا کے اتنے مثبت پہلو اجاگر کیے ہیں تو کچھ تنازعات کا ذکر بھی ہو جائے. مولانا طارق جمیل کے نام سے برانڈ لانچ ہوا تو گویا ایک طوفان آ گیا, اعتراض کی بھرمار ہو گئی. کسی نے اس کو سادگی کی ترغیب کے منافی قرار دیا, اور کسی کو اس میں مولانا کی سرمایہ سے محبت اور منافقت نظر آئی, اور کچھ لوگوں نے تو اس برانڈ کے ناڑے اور اس کی قیمت تک کو موضوع بحث بنا لیا. چلیں, MTJ برانڈ کے متعلق بھی آپ کو حیران کن خبر دیتے ہیں. یہ برانڈ مولانا طارق جمیل کی ملکیت ہے ہی نہیں. اس برانڈ کا مالک وائٹل ٹی گروپ ہے جو مولانا کا نام استعمال کر رہا ہے, اور اس کے بدلے مولانا کو 25% رائلٹی ادا کر رہا ہے. اس وقت کووڈ آنے کے بعد یہ صورتحال تھی کہ جو چندہ دینے والے تھے وہ انتہائی جو مدارس کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے وہ خود حالات میں چلے گئے, کرائسس میں چلے گئے. تو اس میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ تو ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف جانا ہے. تو اس پہ کوئی مولانا نے انویسٹمنٹ نہیں کی, بلکہ مولانا نے اپنے ایک نام کی جو ہے رائلٹی لی جا رہی ہے, اس میں انویسٹر تو دوسرے لوگ تھے, اور صرف جو ہے جو اب اس کا پروفٹ آنا شروع ہوگا, ابھی وہ ایک ایکسپینشن ماڈل پہ جا رہا ہے, تو اس کا جو پروفٹ آنا شروع ہوگا اس پروفٹ میں سے مولانا کی رائلٹی جو ہے نام کی وہ اس فاؤنڈیشن کو دی جائے گی. تنازعات کا ذکر چلا ہے تو ایک اور الزام کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے ملک کے بڑے بڑے اداکار, کھلاڑی اور گلوکار مولانا کے حلقہ اثر میں شامل ہوئے.
ان کے اس کردار کو تو مثبت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان طبقات میں بھی دین کی محنت کر رہے ہیں جن کو عام طور پر دیندار کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ تاثر تقویت پکڑنے لگا کہ شاید مولانا کا اٹھنا بیٹھنا اور میل جول ایک ایلیٹ کلاس تک محدود ہو گیا ہے۔ عامر خان ہو یا شاہد آفریدی یا یوٹیوبرز، ان کے لیے تو مولانا ہمیشہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ محفل بھی لگاتے ہیں اور ہنسی مذاق بھی خوب کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اگر کسی طرح وہ مولانا تک پہنچ بھی جائے تو مولانا کو ان سے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ مولانا بڑے سرمایہ داروں اور سطحی انفلوئنسرز کی شادیوں میں تو شامل ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کو کسی غریب کا نکاح پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے یہ تمام اعتراضات مولانا کے بھتیجے کے سامنے رکھے تو انہوں نے کچھ یوں جواب دیا۔ آپ کب دیکھتے ہیں کہ مولانا کسی بڑے آدمی سے ملیں؟ مطلب کہ مہینے میں ایک آدھی خصوصی ملاقات ہو جاتی ہے، عمومی ملاقات تو روزانہ ہوتی ہیں۔ بیسیکلی یہ ملاقاتوں کے دو ایک ہوتی ہے خصوصی ملاقات، جیسے ہم ادھر بیٹھ گئے ہیں تو یہ ہمارا عمومی ملاقات کا ٹائم ہے، جو مرضی آئے بندہ مل لے، کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے 10 منٹ علیحدہ دے دیں تو اس سے ادھر جا کے اس کی بات سن لیں، جو مرضی آ جائے۔ پھر ایک ملاقات ہوتی ہے خصوصی ملاقات، وہ کمرہ بنا ہوا ہے خصوصی ملاقات کے لیے، وہ بندہ ٹائم لے کر آتا ہے۔ میڈیا تو تبھی دیکھے گا جب وہ شاہد افریدی سے مل رہے ہیں یا عامر خان سے مل رہے ہیں، جب وہ ادھر کسی عام بندے سے مل رہے ہیں تو میڈیا کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی ٹائم پہ آ جائیں اس ڈیرے پہ جب مولانا صاحب ہوں، اسی ٹائم پہ تقریباً 11 سے لے کے ظہر تک مولانا ادھر بیٹھتے ہوتے ہیں یا ادھر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں یا ادھر، اور عصر سے مغرب تک مولانا بیٹھتے ہیں مسجد میں، عصر سے مغرب ٹوٹل عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے بات کرے، اپنا مسئلہ رکھے، یا کوئی ویسے گپ شپ کرنا چاہتا ہے یا کوئی کسی مسئلے کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہے، ٹوٹل فری فار آل ملاقات ہے، یعنی کہ اوپن ملاقات ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ اس چیز کو زیادہ ہوا تب ملی جب مولانا کی ایج زیادہ ہو گئی اور انہوں کے سر درد کی وجہ سے انہوں نے عمومی ملاقاتیں جو ہیں اس کا ٹائم ان کا انکنسسٹنٹ ہو گیا، جہاں ہفتے میں 7 دن بیٹھتے ہوتے تھے وہاں ہفتے میں 3 دن ہو گئے، اس وجہ سے ہی کہ اس بات کو زیادہ ہوا ملنی شروع ہو گئی کہ جی عام آدمی کو ملتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مولانا کی ایلیٹ کلاس اور مخصوص طبقات میں مقبولیت کی وجہ صرف ان کی اچھی تقاریر اور بیانات ہیں یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ ہم نے اس کی کھوج لگائی تو ہمیں مولانا کی جرنی اور ان کی شخصیت کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں پتہ چلیں۔ جب مولانا تبلیغ میں لگے تھے نا، مولانا کے بزرگوں نے مولانا کی تشکیل کی تھی ایک نام سے کہ ذمہ دارہ جماعت۔ ذمہ دارہ جماعت کا یہ مطلب تھا کہ وہ لڑکے جو تبلیغ میں وہ لڑکے آئے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ وہ پیچھے سے ذمہ دار ہیں اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی یا سوشلی تھوڑے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں، تو ان کی ایک جماعت بنائی گئی تھی، اور ان کی تشکیل کیا ہوئی تھی کہ جی آپ نے تبلیغ کرنی ہے ایلیٹ کلاس کو، اور تب سے یہ چلا۔ اور پھر مولانا کی اس میں یونیکنیس یہ آئی کہ کیونکہ مولانا کا خود تبلیغ میں لگنے سے پہلے سنگنگ کا مزاج تھا، وہ سنگر بننا چاہتے تھے تبلیغ میں لگنے سے پہلے، تو ان کی پھر جو ہے نا جب وہ کسی شوبز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ان کے ساتھ وہ پھر ایک بڑا اچھا زبردست ریلیشن بن جاتا ہے، اسٹارٹنگ ود جنید جمشید اور مولانا کا بہت بڑا بے تکلف اور بڑا دوستی والا ریلیشن شپ۔ یا جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ مولانا طارق جمیل کی اسی آل ایکسیپٹنگ پرسنالٹی نے ان کو یکجہتی کی علامت بنا دیا۔ کراچی والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2011 میں شہر کی کیا حالت تھی۔ گینگ وار، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگز عروج پر تھیں۔ مرزا پور کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقے مختلف گروپس کے کنٹرول میں تھے اور ان کی آپس کی لڑائیوں میں روزانہ شہر کی گلیاں خون سے رنگین ہوتی۔ ہر روز 10-15 افراد کا قتل تو معمول کی بات تھی۔ ایسی صورتحال میں جب ہر گروہ اپنے مخالف کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور کوئی کسی کی بات تک سننے کو تیار نہیں تھا، مولانا طارق جمیل کراچی آئے۔ انہوں نے 90 کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، امن کمیٹی کے در پر بھی حاضر ہوئے اور اورنگی ٹاؤن کا دورہ بھی کیا، اور ہر کسی کو ایک ہی پیغام دیا کہ دنیا اور اس کے جھگڑے فانی ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے اور اسی کی طرف واپسی ہے۔
یہ مولانا طارق جمیل کی ہی شخصیت تھی کہ وہ خطاب کرنے بیٹھتے تو عزیر بلوچ ہو یا شاہی سید، سب ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے اور ان کی بات بھی احترام سے سنتے۔ مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے۔ مولانا طارق جمیل مشہور تو ہمیشہ سے ہی تھے، لیکن سوشل میڈیا انہیں مقبولیت کی معراج پر لے گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مولانا اب ایک لارجر دین لائف شخصیت بن گئے ہیں، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ دراصل مولانا اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور میں داخل ہو رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ کی طرف، مولانا طارق جمیل اور عمران خان کی دوستی کی طرف۔ مولانا طارق جمیل کی عزت اور احترام ہمیشہ بیونڈ پولیٹیکل ڈیوائیڈ رہی، اور انہوں نے خود کو بھی ہمیشہ تمام سیاسی قوتوں سے ایک ہی فاصلے پر رکھا۔ ان کی بیٹی کی شادی میں وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم بھی شامل تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بھی۔ کلثوم نواز کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ اس لیے مولانا طارق جمیل نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو وہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی، لیکن مولانا طارق جمیل نے جب بعض انٹرویوز میں عمران خان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے نوجوانوں کو بے حیائی سے روکنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعارف کرانا ہے، تو سوالات پیدا ہونے لگے کہ کیا مولانا عمران خان کے حامی ہیں؟ پھر ایک کے بعد دوسری ملاقات اور ہر اہم مذہبی موقع پر مولانا طارق جمیل کا وزیر اعظم کے ساتھ ہونے اور پی ٹی وی پر بیان کرنے نے ان سوالات کو مزید تقویت دی۔ یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل ہمیشہ اس تاثر کی نفی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان مولانا طارق جمیل کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور مولانا کے بیانات سے عمران خان کی سیاسی حمایت کی جو جھلک نظر آتی ہے وہ حقیقت کے منافی نہیں ہے۔ مولانا کے قریبی ساتھی اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا جس بھی حکمران کے پاس جاتے تو وہ مولانا سے گھنٹوں گپ شپ لگاتے، خوب جگت بازی اور ہنسی مذاق ہوتا، لیکن عمران خان اس حوالے سے مختلف تھا کہ اس نے اول تو آفس ٹائمنگ میں مولانا کو 1-8 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں دیا، اور جو ملاقات ہوتی اس میں بھی ہنسی مذاق کے بجائے عمران خان مولانا سے یہ ڈسکس کرتے کہ کیسے سیرت نبی کو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بنایا جائے۔ عمران خان کی اس بات نے مولانا کا دل نرم ہی نہیں کیا بلکہ اس دل میں جگہ بھی بنا لی۔ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔ اب یہ حمایت غلط ہے یا ٹھیک، اس کا فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مولانا کی سیاسی چوائس ہے جن کا ان کو مکمل حق حاصل ہے۔ ہاں، لیکن ایک نقطہ ہے جس پر اعتراض جائز نظر آتا ہے، اور وہ ہے مولانا کا سیاسی ایشوز سے نابلد ہونے کے باوجود اس پر کامنٹری کرنا۔ اس سوسائٹی میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ اس میں کوئی عیب نہیں کہ مولانا کو اس ایشو کا علم نہیں ہے، لیکن جب آپ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر وزیر اعظم اور آرمی چیف کو اچھائی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں یا قومی مسائل کی وجہ عوام کے گناہوں کو قرار دے رہے ہوں، تو آپ کو کم از کم طاقتور لوگوں کے قومی جرائم کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی کو لا علمی میں کلین چٹ نہ دے دیں۔ عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ مولانا طارق جمیل کو کووڈ کے دوران نیشنل ٹی وی پر دعا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس دوران ان کے کامنٹس پر میڈیا میں خوب تنقید ہوئی، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں کچا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانتدار ہے، محنتی ہے، اس کی مدد فرما۔ سچ تو یہ ہے کہ اس تنقید کا بڑا حصہ ناجائز تھا، لیکن یہاں مولانا سے بھی بے خیالی میں ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے جہاں عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھے، وہیں انجانے میں حکومت پر چیک رکھنے والے اور حکومت سے متاثر ہونے والے تمام طبقات پر تنقید کی، میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا، ان سے پہلے والے حکمرانوں کو غلط قرار دے دیا اور عوام کو بھی بددیانت کہہ دیا۔ اگر یہ عتاب اور تنبیہ کا موقع تھا تو عمران خان کو بھی تنبیہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ مثبت بات کرنے کا موقع تھا تو وہ عمران خان کی ذات تک محدود کیوں رہی؟ مولانا طارق جمیل کی نیت یقیناً ٹھیک ہوگی،
اور ان کا مقصد بھی نیک ہوگا، لیکن اس موقع پر حکمران کی تعریف اور رعایا پر تنقید نامناسب عمل تھا، خاص طور پر جب ہمارے سلف کا یہ طریقہ کار رہا ہو کہ وہ عوام کا نہیں حکمرانوں کا احتساب کرتے تھے۔ اس اعتراض کے باوجود ہمارے خیال میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن نیت کی خرابی نہیں۔ تو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوہ، اس کی حفاظت فرما۔ لیکن مولانا کے ان کامنٹس پر پہلی دفعہ ان کو بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس پر مولانا نے کوئی جواب تو نہیں دیا، مگر ان کو تکلیف ضرور ہوئی اور انہوں نے اپنی میڈیا انٹریکشنز کسی حد تک محدود کر لیں۔ لیکن اس کے بعد مولانا کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے تو گویا ان کو توڑ کر ہی رکھ دیا، اور انہوں نے میڈیا انٹرویوز تقریباً ختم ہی کر دیے۔ یہ حادثہ تھا مولانا کے چہیتے بیٹے عاصم کی ناگہانی موت کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ہماری کہانی کا یہ حصہ انتہائی حساس ہے، اس لیے ہم بہت احتیاط سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ان کے رشتہ داروں اور گھر والوں نے آن ریکارڈ بتایا ہے اس پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کی غیر حساسیت کی دلیل ہے کہ ایک بیمار شخص کی ناگہانی موت پر بھی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور افواہوں پر مبنی تھیوریز شیئر کی، حالانکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ مولانا کا دوسرے نمبر کا بیٹا عاصم بچپن سے ہی ڈپریشن کا مریض تھا۔ شروع میں اس مرض کی تشخیص نہ ہو سکی اور لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق اس کو سایہ، جن اور جادو کا اثر کہا، لیکن تمام تر نسخوں کے باوجود عاصم کی طبیعت بحال نہیں ہو سکی۔ وہ ایک بریلینٹ مائنڈ تھا، مرض کے حصار سے باہر نکلتا تو وجود، انسان اور حاضر اور مستقبل کی حدود جیسے فلسفیانہ مسئلوں پر گھنٹوں گفتگو کرتا۔ اس کا دل بالکل صاف تھا، اپنے خادموں سے بھی وہی رویہ رکھتا جو اس کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا۔ وہ بہت پہلے شہر سے گاؤں آ گیا تھا اور زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، لیکن اس میں زمینداروں والی اکڑ اور وڈیروں والا غرور نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے بس ایک عام انسان تھا، عاصم جمیل۔ آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا، وہ تھا کیا کہ جیسے میں آپ سے مل رہا ہوں نا، وہ سب سے ایسے ہی ملتے تھے، یا جیسے کوئی بھی دو نارمل لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، حق مطلب دور کی جپھی ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے کسی پرانے دوست سے ملیں تو آپ ایک دم خوش ہو جائیں گے اور آپ اس کو دور سے کہیں گے یا بھائی، اور اس کو زور سے آپ حق کریں گے۔ وہ چیز یونیک، کیا چیز اس کو یونیک بناتی ہے کہ یہاں کا ماحول بہت کلاسسٹ تھا، کمی ہے اور یہ ذمہ دار ہے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں اسی طرح سے ملتے تھے نا جیسے دو دوست آپس میں مل رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ چیز انہانس ہو جاتی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرے آپ کے لیے یہ نارمل ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ساؤتھ پنجاب کی کلچر میں دیکھیں گے تو وہ ایک بہت یونیک چیز ہے، تو بیسکلی اس کو وہ یونیک چیز بناتی تھی۔ عاصم بھائی کی محفل کا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے خاص بات کیا تھی، آپ جو کوئی مرضی ہیں آپ کو کبھی آڈ ون آؤٹ نہیں فیل ہوگا۔ لیکن جب مرض اس پر غالب آتا تو اس کے ذہن پر تاریک تصاویر چھا جاتی، ماضی کے بھیانک سائے ڈیرے ڈال دیتے اور اس کا وجود ایک انجان خوف کی زنجیروں میں جکڑ جاتا۔ وہ لوگوں سے دور ہو جاتا، تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیتا اور اپنے خیالات سے ہی اپنا دل بہلاتا۔ وہ اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھا، اپنا درد بتانے سے عاجز تھا اور ذہن میں ابھرنے والی تاریک تصاویروں کے سامنے لاچار تھا۔ یوں زندہ ہو کر بھی آخری وقت میں اپنی زندگی سے مایوس تھا۔ ایسے ہی مایوسی کی کیفیت اور مرض کی شدت میں ایک دن اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی وہ تاریک تصاویر پھاڑ ڈالی، ان تاریک سایوں کو پیچھے دھکیل دیا اور خوف کی اس زنجیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دیا۔ ڈپریشن میں چلتے رہے بڑا لمبا عرصہ۔ جی ہم اکٹھے جم میں تھے، بس اسی ٹائم پہ ہوا تھا یہ، ایک دم پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ میں جم تو نہیں کر رہا تھا، میں بس ویسے بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے فون یوز کر رہا تھا، تو عاصم بھائی جم کر رہے تھے، بس کرتے کرتے یہ ایک دم ہی کسی کو نہیں پتہ لگا، کسی کو سمجھ نہیں لگی کیا ہوا۔ بس وہ شاید بکھلاہٹ، جب ایک آپ کا حادثہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کا بڑا تو ایک دم بکھلاہٹ ہوتی ہے۔ جب پہلی دفعہ مولانا کا اس حادثے کے بعد مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بچا تو ہی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تو پہلا جملہ ان کے منہ سے یہ تھا کہ میں اللہ کی رضا میں راضی۔ اور آپ یقین کریں میں اس ٹائم میرے اندر حوصلہ نہیں تھا، لیکن مولانا کا جملہ سن کے حالانکہ مجھے ان کو حوصلہ دینا چاہیے تھا، لیکن اس جملے نے مجھے بڑا حوصلہ دے دیا۔
بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دیے. کچھ شرم کرو. آخر میں آپ کو بتائیں کہ مولانا طارق جمیل کا خاندان 1970 کے بعد سے عملی سیاست سے دور ہے، لیکن بہت جلد یہ خاندان دوبارہ انتخابی سیاست میں ایکٹیو نظر آئے گا، اور اس کی وجہ صرف مولانا طارق جمیل کی شہرت نہیں بلکہ ان کی اپنی زمینوں پر اچھی کاشتکاری اور MTJ فاؤنڈیشن کا قیام بھی ہے. اس علاقے میں کسی کو اپنی زمین پر کاشتکاری کرانی ہو یا اپنے بچے کو ملازمت دلانی ہو، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، مولانا طارق جمیل کا خاندان اور ان کی فاؤنڈیشن، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کا اب اس علاقے میں غیر معمولی اثر و رسوخ ہے. اور وہ دن دور نہیں جب مولانا کا کوئی قریبی رشتہ دار صوبائی یا قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف اٹھا رہا ہوگا. بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے. صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے. میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا. مولانا طارق جمیل کی پوری زندگی بغاوت اور مزاحمت سے تعبیر ہے، جس سے دیوبندی حلقے اکثر انکمفرٹیبل بھی نظر آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نیا نہیں کر رہے. 1866 میں دیوبند بھی ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا. 90 سال پہلے مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تحریک پاکستان کو لے کر ایک باغیانہ موقف اختیار کیا تھا، لیکن دنیا آج انہیں حکیم الامت کے نام سے جانتی ہے. سو مولانا طارق جمیل تو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ باقی دیوبند ارے چلے چھوڑیں، کہیں کچھ لوگ مزید ناراض نہ ہو جائیں.